نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت اہم سبق یہ ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں سچ کو لازم پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں نازل فرماتا ہے اور سچ کی وجہ سے اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جسے نہ اپنے جھٹلا سکتے ہیں اور نہ غیر جھٹلا سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سچ اور سچائی کے پیکر تھے کہ آپ کو نہ ماننے والے بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں سچ کو لازم پکڑتا ہے تو اس کی زندگی میں خیر آ جاتی ہے اور نیکی آ جاتی ہے۔ جب ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چوری کرتا ہوں وہ چھوڑ نہیں سکتا، شراب پیتا ہوں وہ چھوڑ نہیں سکتا، اس طرح جو میں برائیاں کرتا ہوں انہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام انتہائی اعلیٰ حکمت پر مبنی تھا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈانٹا یا جھڑکا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم سچ بولا کرو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ رات کو اسے شراب پینے کا خیال آیا تو پھر اس نے کہا کہ سوچا دل میں کہ اگر میں شراب پیتا ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے شراب پی ہے، سرکار پوچھیں گے کیا تم نے شراب پی ہے، تو اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں پی تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر میں نے کہہ دیا پی ہے تو لوگ کہیں گے کتنا برا آدمی ہے کہ شراب پی کر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اس نے کہا چلو شراب نہیں پیتے۔ ایسے ہی اس نے چوری کے بارے میں سوچا، برائی کے بارے میں سوچا، یہاں تک کہ اس نے سچ کو لازم پکڑنے کی وجہ سے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ اپنی زندگی میں یہ طے کر لے کہ میں نے سچ بولنا ہے تو اس کی زندگی میں خیر آ جاتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، کہ تم پر لازم ہے کہ تم ہمیشہ سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور ایک بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے صدیق لکھا جاتا ہے
کہ سچ بولنے والا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور جھوٹ کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو سیدھی بات کہا کرو، اس سے تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سچ کو لازم پکڑتا ہے اس کی زندگی میں نیکیاں آتی ہیں، کیونکہ ہر برائی کے پیچھے ایک جھوٹ چھپا ہوتا ہے۔ اگر چور یہ طے کر لے کہ میں نے ہر صورت میں سچ بولنا ہے تو وہ کبھی چوری نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب میں پکڑا جاؤں گا اور میں سچ بولوں گا تو میں قانون کی گرفت میں آ جاؤں گا۔ جو بھی بندہ کوئی جرم کرتا ہے اس کی پشت پر ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ پہلے ایک منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اگر میں اس طرح ہو گیا تو میں اس طرح کہہ دوں گا، اس طرح ہو گیا تو میں اس طرح کہہ دوں گا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں ہر نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے۔ صوفیہ کا قول ہے، جزاء السیئات سیئات مثلھا وجزاء الحسنۃ حسنۃ مثلھا، کہ نیکی کا بدلہ اس کی مثل نیکی ہے اور برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے۔ یعنی جب ایک بندہ سچ بولنے کی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوسری نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی نیکیوں سے منور ہو جاتی ہے اور نیکیوں سے معمور ہو جاتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یعنی بندہ تو اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اپنے آسانی اس میں سمجھتا ہے، لیکن انجام کار اور نتیجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نجات اور کامیابی جھوٹ میں نہیں رکھی بلکہ سچ میں رکھی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی واضح فرمائی کہ جھوٹ بندہ مومن کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، بعض ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو انسانی جبلت اور اس کی سرشت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جھوٹ ایسی برائی ہے جو خود ساختہ ہے، بندہ خود اسے پیدا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، یعنی عین ممکن ہے کہ ایک بندہ دلیر نہ ہو لیکن مومن ہو، کیونکہ یہ ایک طبی قسم کی چیز ہے۔ تعلیم و تربیت ایک کمی کو کسی حد تک کور تو کر سکتی ہے، لیکن اسے اوج کمال تک لانا جو ہے وہ ایک طبی چیز ہوتی ہے۔ وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ یزید آج بھی بنتے ہیں اپنی ہمت سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ یہ طبی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پیک پر لے جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بلا کا بہادر نہ ہو، سب صحابہ کرام بھی بہادری میں برابر نہیں تھے، لیکن وہ مومن ہو۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، کیونکہ سخاوت بھی ایک طبی چیز ہے۔ مومن کی یہ شان تو نہیں ہے کہ جو اللہ نے اس پہ لازم کیا ہے وہ اسے ادا نہ کرے، لیکن بلا کی سخاوت جو ہے یہ ایک طبی چیز ہے۔ لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا،
کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ ایک انسان کا اقتصادی جرم ہے جو اس نے خود پیدا کیا ہے. تو بندہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ در اطاعت کوش اے غفلت شیار می شود از جبر پیدا اختیار ہے کہ اے بندے اللہ کی بندگی میں کوشش کیا کر کہ اللہ کے نظام میں یہاں جبر سے اختیار پیدا ہوتا ہے. یعنی پہلے جو کام بندہ اپنے آپ پر جبر کر کے کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے حلاوتیں رکھ دیتا ہے اور اسی میں اس کے لیے ایک اٹریکشن اور کشش رکھ دیتا ہے. تو جب ایک بندہ اپنے آپ کو سچ کا عادی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اس میں کامیابی نصیب فرمائے گا اور اس کی زندگی میں بہت برکتیں آئیں گی. ویسے تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سچ بولے، لیکن جب اس کا مفاد سچ کے ساتھ ٹکراتا ہے اس وقت وہ سچ نہیں بولتا. اور ایمانیات کا تو پتہ ہی امتحان کے وقت چلتا ہے یا مقابلے کے وقت چلتا ہے. وہ کسی نے جو کہا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ. جب ایک طرف بندے کا مفاد ہو، اس کا کوئی ذوق ہو یا کوئی اس کی برادری کا معاملہ ہو، اس کے دوستوں کا معاملہ ہو، اور دوسری طرف حق ہو، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کس قدر حق کے ساتھ وابستہ ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے ذرا پیچھے رہ گئے. جب ہم جا رہے تھے تو رسول کریم تو ہمیں قریش مکہ نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس شرط پہ جانے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف جنگ نہیں کریں گے. تو ہم نے ان سے وعدہ کیا اور ہم چلے گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہم نے اپنا واقعہ بات عرض کی کہ اس طریقے سے ہم ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں. وہ جنگ کا موقع تھا، ویسے بھی مقولہ ہے کہ جنگ ایک دھوکہ ہوتی ہے، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم نے جو دشمنوں سے وعدہ کیا ہے ہم اسے پورا کریں گے. تو جب اس طریقے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پہ صدق و وفا کو لازم پکڑا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظمتیں اور وہ کامیابیاں عطا فرمائیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. آج بھی اگر ہم یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ سچ کو لازم پکڑنے میں اللہ کے نظام میں انسان کے لیے نجات ہے، اور یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت اہم پیغام ہے. قتیل شفائی نے کہا تھا جنہیں بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا، اب ان لبوں کو تیرے نام کی ضرورت ہے، جہاں جہاں پہ بھی انسانیت ہے خطرے میں وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ.